نصارہ، مشرکین اور منکرین قرآن کے اور صاحب قرآن کے، اللہ کے اور اللہ کے نازل کردہ کلام کے دشمن ہمیشہ اس کی تکذیب اور تردید کرتے آئے ہیں، ہمیشہ اس کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ ان کی تمنا یہی تھی کہ کسی طریقے سے قرآن اور قرآن کی دعوت بند ہو جائے، قرآن دنیا سے ختم ہو جائے اور قرآن کی دعوت دنیا سے ختم ہو جائے۔ ہمیشہ یہود و نصارہ کا رویہ قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ یہی رہا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قرآن کے ساتھ کی جانے والی سازشوں کو ذکر فرمایا ہے۔ کبھی تو وہ قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، یہ تو نبی کا اپنا کلام ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اپنی باتیں ہیں، ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کے منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور منکرین قرآن یہ کہا کرتے تھے بل قالوا اضغاث احلام بل افترا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو پریشان کن خواب ہیں، کچھ خواب کی باتیں ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام نہیں ہے۔ اور کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاعرانہ اور ساحرانہ کلام ہے، اللہ کے نبی کو شاعر کہا کرتے تھے اور قرآن کو آپ کا شاعرانہ کلام کہا کرتے تھے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، یہ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو شاعر ہیں اور انہوں نے یہ کلام گھڑا ہے، خود سے بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن کو قیامت تک رہنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو قیامت تک رہنا ہے، قرآن کے ماننے والوں کو قیامت تک رہنا ہے۔ نہ کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کی تعلیمات کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کے ماننے والوں کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن کے ایک حرف میں تبدیلی قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتی، قرآن کے ایک حکم میں قیامت کی صبح تک تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ قرآن میں وہ تبدیلی نہیں کر سکے، قرآن کے احکامات میں وہ تبدیلی نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے پینترا بدلتے ہوئے یہ حربہ استعمال کیا کہ لوگوں کو بہکانے لگے اور لوگوں کو سمجھانے لگے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس کو سنے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے،
صاحب قرآن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگوں نے یہ کہا لوگوں سے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جب یہ قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، روز اول سے یہ سازش چلی آ رہی ہے، روز اول سے یہ سازش چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، قرآن کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام نظر آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ چلو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سننے سے روکنے والے بھی سمجھتے تھے کہ قرآن میں کیا طاقت ہے، قرآن اللہ کا کیسا پاورفل کلام ہے، ان کو اندازہ تھا، اس لیے کہ وہ صاحب زبان تھے، عربی دان تھے، عربی جانتے تھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت رکھی گئی ہے، جو نور اللہ نے اس میں رکھا ہے، جو برکتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، یہ صاحب زبان ہونے کی حیثیت سے قرآن کی فصاحت کو سمجھتے تھے، قرآن کی بلاغت کو سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ اس کو مت سنو، اس لیے کہ ان کو اندیشہ اور خطرہ تھا اس بات کا کہ جو یہ قرآن پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، یقیناً وہ اس کی ہدایت سے مالا مال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تم اس کو مت سنو۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے، شاعر تھے، پڑھے لکھے تھے، مکے میں آئے، ان کو پتہ چلا کہ ایک محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہیں جو مکے میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آخری نبی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کوئی کلام اللہ کا پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو جب وہ مکے میں آئے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ مکے میں آئے تو مکے کے ان لوگوں نے ان کو بھی بہکایا، ان سے بھی کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جادوگر کہ تم اگر اس کے پاس جاؤ گے اور اس کا کلام سنو گے تو تم بددین ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتا ہے، اس کا کلام سنو گے تو تمہارا دین بدل جائے گا۔ ان لوگوں نے بہکایا، لیکن جو آدمی صحیح فطرت والا ہوتا ہے، صحیح علم والا ہوتا ہے، صحیح سمجھ والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح عقل اس کو عطا کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی ضمیر کی آواز اندر سے آتی ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ لوگوں کے بہکاوے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تجھے سمجھ دی ہے، تجھے عقل دی ہے، اللہ نے تجھے علم دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، چلو چل کے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اللہ نے مجھے تو علم دیا ہے، میں تو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں۔ تو طفیل ابن عمر دوسی یہ سوچ کر کہ چلو میں خود چل کے دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام قرآن مجید سنا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اور کہہ اٹھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس سے بہتر دنیا میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، اور اس کے سنانے والے اللہ کے نبی برحق ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن کے سلسلے میں جو سازشیں ہیں، یہ قرآن جس دن سے نازل ہوا ہے اس دن سے یہ سازشیں چل رہی ہیں، اس دن سے اس کو ختم کرنے کی کوششوں میں کچھ ناکام کوشش کرنے والے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اللہ نے کتنی تاکیدوں کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے یہ پہلا غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا، ان کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن ہماری طرف سے بھیجا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کی ناکامی کو بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی انسان، اللہ نے کسی انسان کو اس کی ذمہ داری نہیں دی، کسی نبی کو اس کی ذمہ داری نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ جس کا محافظ خدا ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ جس کی حفاظت خدا کرے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس لیے یہ قرآن کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کے دل کی یہ آواز ہونی چاہیے کہ قرآن کے سلسلے میں سازش کرنے والے کچھ بھی کریں اور اس کے سلسلے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے کچھ بھی کریں، لیکن قرآن قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ جو قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر لے گا، قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر اتارے گا، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ قرآن پاک کی سلسلے کی جو سازشیں ہیں یہ روز اول سے چل رہی ہیں، لیکن اس کی حفاظت اللہ نے لے رکھی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حال ہی میں سویڈن میں اور ہالینڈ میں اور قریب میں پڑوس ملک پاکستان میں پتہ نہیں کہاں کہاں قرآن کے سلسلے میں بے حرمتی کی خبریں ہم سن رہے ہیں اور ہمارا دل چور چور ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ کیسی بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ کام تو ابتدائی اسلام سے ہو رہا تھا اور شروع دن سے ہی یہودی اور عیسائی اسلام کے سلسلے میں جل بھن رہے تھے اور ان کے دل میں دشمنی اور عداوت تھی، لیکن اب یہ وقت ان کو ملا ہے کہ کھلے عام وہ اللہ کی نافرمانی کا اظہار کریں اور کھلے عام قرآن کی بے حرمتی کریں، کھلے عام صاحب قرآن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، جس کی وجہ سے اب کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ورنہ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اگر ہم پیچھے اور تاریخ پڑھیں گے اور کچھ سالوں کے پیچھے اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو قرآن کی بے حرمتی یہ پہلے سے چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، آج بھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، آج بھی اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ کیسے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، کیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حقانیت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ جہاں سویڈن میں یا ہالینڈ میں جہاں قرآن کو نظر آتش کیا گیا، اس بدبخت نے قرآن کے اوراق کو جلایا تھا، اللہ نے عرب قوم میں وہ طاقت دی ہے اور ان کے اندر وہ جذبہ دین و ایمان کا اللہ نے رکھا ہے کہ وہاں کے رہنے والے کچھ عرب نوجوانوں نے جس جگہ پر، جس زمین پر کھڑے ہو کر اس بدبخت نے قرآن کو جلایا تھا، ایک عرب نوجوان نے تحریک چلائی اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس زمین کو خرید کر یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے اور قیامت کی صبح تک یہاں قرآن کی تعلیم ہو اور قیامت کی صبح تک یہاں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جس جگہ پر اس نے قرآن کو نظر آتش کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چور چور کیا ہے،
ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس جگہ پر قرآن کو ہمیشہ قیامت کی صبح تک پڑھا جائے۔ اس لیے اس عرب نوجوان نے تحریک چلا کر اس زمین کو مسجد کے لیے قریب کر وہاں مسجد بنانے کی اس نے ابتدا کی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن کی حفاظت کل بھی ہوئی ہے، آج بھی ہوگی، اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن یہاں رک کر یہ بات سمجھنا چاہیے، سب سے پہلے تو قرآن کے سلسلے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن یہ ہے کیا چیز، قرآن ہے کیا چیز۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، دشمنان اسلام جو سازشیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ قرآن کے حقوق کے سلسلے میں ہم کتنے مجرم ہیں، قرآن کے حقوق کے سلسلے میں ہم کتنے مجرم ہیں۔ ہر مسلمان کو جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن یہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کا بڑا عظیم الشان کلام ہے، قرآن اللہ کا بڑا عظیم الشان کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آج جو ہم اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہم کہیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جائیدادیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، ہماری جائیدادیں محفوظ نہیں ہیں، میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس کا ایک بنیادی اور بڑا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جس دن ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، جس دن ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں گے، قرآن کو سمجھنے والے بنیں گے، قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، قرآن کے پیغام کو دنیا کی قوموں تک پہنچانے والے بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے صحابہ کرام کو سربلندی عطا فرمائی تھی اور صحابہ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی تھی، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے، ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن ہر مسلمان ٹھنڈے دل سے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ قرآن کے سلسلے میں ہم کتنی غفلت کا شکار ہیں۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جتنی بے حرمتی ہم مسلمان کر رہے ہیں اتنا کوئی اور قوم نہیں کر رہی ہے، جتنی بے حرمتی ہم سے ہو رہی ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نور ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ روشنی ہے۔ جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی روشن فرما دیں گے۔ جو قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر اتار لے گا، جو قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی روشن فرما دیں گے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور برکت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ قرآن کی تلاوت آدمی کرے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آج ہر آدمی رو رہا ہے کہ ہم کماتے بہت ہیں، روزی میں ہماری برکت نہیں ہے، زندگیوں میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بے برکتی کے سارے اسباب ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، برکت کے اسباب کو اختیار کریں گے تو برکت آئے گی۔ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے 3-4 جمعہ میں نے روزی میں برکت کے جو اسباب اللہ نے بیان فرمائے ہیں قرآن پاک میں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں جو اعمال اور اسباب بیان فرمائے ہیں، 3 جمعہ میں نے مسلسل اس کو عرض کیا تھا۔ اس میں سے ایک سبب علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت جو آدمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ،
یہ کتاب ہے جو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور یہ برکت والی کتاب ہے، جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ، اس کے احکامات کی اتباع کرو، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، اس کے نقش قدم پر چلو، اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کی طرف سے برکتوں کو لینے کا اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کو لینے کا یہ راستہ ہے کہ مسلمان قرآن سے وابستہ ہو جائے، مسلمان قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن شفا ہے، شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، روحانی بیماریوں سے بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ آج ہر آدمی بیمار ہے، کسی نہ کسی طریقے کی بیماریوں کا شکار ہے، ہزار دواؤں کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی خطرناک مہلک بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن سے وابستہ ہونا یہ وقت کی ضرورت ہے، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدی للمؤمنین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز یہ کارگزاری آتی ہیں کہ پہلے اسے قرآن سے دشمنی تھی اور قرآن کے بارے میں غلط فہمی تھی، لیکن اس نے کوشش کی کہ میں معلوم کروں کہ آخر قرآن میں ہے کیا۔ اس نے تحقیق کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کی تحقیق مکمل ہونے تک اور قرآن کے مکمل ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ قرآن اللہ کا بڑا عظیم الشان کلام ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس سے وابستہ ہوں، اس سے وابستہ ہوں۔ جو سازشیں دشمنان اسلام کر رہے ہیں، بجائے اس پر تبصرہ کرنے کے، بجائے اس کا رونا رونے کے، جو ذمہ داری ہماری ہے، جو کام کرنے کے ہمارے ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، ہم ان کاموں کو کرنے والے بنیں اور اللہ کے کلام کی عظمت سب سے پہلے ہم اپنے دل میں پیدا کریں۔ آج ہی اس مجلس میں نیت کر لیں کہ قرآن ہم سیکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، قرآن کے سلسلے میں امت مسلمہ کا حال بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ دنیاوی تعلیم کا جنون ایسا سوار ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی سے اچھی تعلیم پڑھاؤ، لیکن اسے مسلمان تو بناؤ۔ اللہ کا بندہ ہے، اسے اللہ کا بندہ بن کر جینا تو سکھاؤ۔ وہ نبی کا غلام ہے، نبی کا امتی ہے، اسے نبی کی غلامی تو سکھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا بندہ، نبی کا غلام، لیکن اس کو نہ ہم نے اللہ کا تعارف کرایا،
نہ اللہ کی معرفت کرائی، نہ اللہ کی پہچان کرائی، نہ اللہ کے حقوق اس کو بتائے، نہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق اس کو بتائے، نہ ہمارا مسلمان نوجوان اللہ کو پہچانتا ہے، نہ نبی کو پہچانتا ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے تو دنیا کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، نہیں جانتا تو اللہ کو نہیں جانتا، نبی کو نہیں جانتا، صحابہ کو نہیں جانتا، اولیاء کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتا۔ کیا یہ ہمارا جرم نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ نظر آتش کرنا یقیناً بے حرمتی ہے، نظر آتش کرنا یقیناً بے حرمتی ہے، اس کو جلانا یقیناً بے حرمتی ہے، لیکن اس کو پیٹ پیچھے ڈال کر منمانی زندگی گزارنا یہ بھی بے حرمتی ہے، یہ بھی بے حرمتی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، وہ تو خدا کو نہ ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم دوہرے مجرم ہیں، ہم ڈبل مجرم ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، ہر مسلمان قرآن سے وابستہ ہونے کی کوشش کرے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑی عورت ہو، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں اور چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو قرآن سے آراستہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت سے لوگوں کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ مکتب پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ حضرت ٹیوشن سے اس کو فرصت نہیں ہے، صبح سے لے کر وہ 4 بجے تک 5 بجے تک اسکول کو جاتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے، آ کر پھر ٹیوشن کو جاتا ہے اور جا کر رات میں 8-9 بجے آتا ہے اور پھر اس کے بعد یوں ہی اس کی رات مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اور ماں باپ خوش ہیں اس سے کہ قرآن نہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی اسکول کی تعلیم میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، بھلے یہودی بن جائے، بھلے عیسائی بن جائے، بھلے اللہ کا نافرمان بن جائے، لیکن اس کو وہی پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے قرآن کی؟ کیا یہ جرم نہیں ہے ہمارا؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہر مسلمان اپنے آپ کا جائزہ لے لے کہ جو تاجر ہے، جو کاشتکار ہے، ملازم ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے کام کو کام سمجھتا ہے، لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا، نماز اس کی درست نہیں ہے، اس کے ضرورت کے مسائل اس کو معلوم نہیں ہیں، لیکن وہ معلوم کرنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتا، اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ قرآن یہ اللہ نے میری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس کا سیکھنا میرے ذمہ ضروری ہے، میں روزانہ اس کے لیے کتنا وقت فارغ کر رہا ہوں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ بھی بے حرمتی ہے، یہ بھی بے حرمتی ہے، یہ بھی جرم ہے، اور اس جرم کے ہم مجرم ہیں، اس بے حرمتی کا ہم شکار ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ ہونے کا فیصلہ کریں، ہر نوجوان قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بنے، ہر نوجوان لڑکی قرآن سیکھنے، قرآن پر عمل کرنے والی بنے، ہر بڑی عورت قرآن سیکھنے والی بنے، ہر بڑا آدمی مرد قرآن سیکھنے والا بنے، روزانہ اس کے پاس 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ قرآن سیکھنے کے لیے فارغ کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے، پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ قرآن کے سلسلے میں کتنی غفلت ہے امت مسلمہ میں۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان جماعت میں تھے، 3 دن کی جماعت میں تھے، محرم کا موقع تھا، روزہ تھے، افطار کرنے کے بعد میں مغرب کی نماز میں شریک ہوئے، وہ میرے بازو کھڑے ہوئے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن بدگمانی پھر بھی اچھی چیز نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ نماز مکمل ہوئی، نماز ہونے کے بعد پھر 2 رکعت وہ سنت پڑھنے لگے، میں ذرا پیچھے ہو کر دیکھنے لگا کہ چلو دیکھو کیا پڑھتے ہیں، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں نے دیکھا نہ ہونٹ ہل رہے ہیں نہ کچھ اور، بلکہ صرف ہاتھ پیر اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی بدگمانی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرے دن میں جماعت میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے دن صبح میں
تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، اس میں فضائل کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، عمل کا شوق ان کو دلایا جاتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تو یہ ثواب ملے گا، نماز چھوڑیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ تو فضائل کی کتاب میں یہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے قرآن کے فضائل بتا کر قرآن کی تصحیح کے حلقے لگائے جاتے ہیں، کہ قرآن کی تصحیح کے حلقے لگا کر آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سے سنا کر کہ جو غلطی ہے اس کو درست کیا جاتا ہے۔ ہوا یہ اتفاق سے کہ وہ نوجوان میرے حصے میں آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں؟ شرم سے سر انہوں نے جھکا کر کہا کہ مجھے سوائے سورہ فاتحہ کے اور انا اعطینا کے کچھ نہیں آتا، سوائے سورہ فاتحہ کے اور انا اعطینا سورۃ الکوثر کے کچھ نہیں آتا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں کے یہ دو صورتیں یاد ہوں تو 2 رکعت نماز ہو جائے گی، 4 رکعت نماز ہو جائے گی۔ یہ تو صرف قرآن کا حال تھا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو ثنا پڑھنے آتی ہے؟ ثنا نہیں آتی۔ درود شریف آتا ہے؟ درود شریف نہیں آتی۔ التحیات نہیں آتی۔ دعائے قنوت نہیں آتی۔ عمر ان کی 30 سال تھی اور وہ دنیا کے اعتبار سے HDFC بینک کے مینیجر تھے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں اندازہ لگائیں، یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ امت مسلمہ کا حال معلوم ہو، دنیا کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ لیکن دین کے معاملے میں اتنی بے توجہ ہے۔ کیا یہ جرم نہیں ہے ہمارا؟ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے قرآن کی؟ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے اللہ کے کلام کی؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہر آدمی اس کا مجرم ہے، ہر آدمی اس کا مجرم ہے۔ تو اس لیے آج اس کا ارادہ کریں۔ یہ مضمون میں نے اس لیے عرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر کچھ بیداری پیدا ہو، قرآن سیکھنے کا کچھ شوق پیدا ہو، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے صرف رمضان کے مہینے کو طے کیا ہے کہ رمضان میں 1 مہینے میں قرآن ختم کر دیں، اب سال بھر کا حق ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کے درجے ہیں۔ وقت ہو گیا میں نے ورنہ عرض کرتا، قرآن کے 5-6 حقوق علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن کی تلاوت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ معمول بنا کر قرآن پڑھنا یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ قرآن کے سلسلے میں ہم کتنی غفلت کا شکار ہیں۔ جو بے حرمتی ہو رہی ہے یقیناً ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا صرف دیکھ کر ہم تماشائی بن کر ہی رہیں گے؟ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں، جگہ جگہ قرآن کے حلقے لگیں، ہر آدمی قرآن سیکھنے والا بنے، ہر آدمی قرآن پڑھنے والا بنے، ہر آدمی خود بھی قرآن پڑھنے والا بنے، اپنی بیوی کو قرآن پڑھانے والا بنے، اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھانے والا بنے۔ اس کے لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہر جگہ پر آپ کو نسوان کے مدرسے بھی ملیں گے، مساجد میں مکاتب بھی قائم ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بالغان کے مکاتب بھی قائم ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ محلے کے مسلمان اپنے اندر کچھ بیداری پیدا کر کے، قرآن سیکھنے کا شوق پیدا کر کے ان مکاتب سے اور ان نسوان کے مدرسوں سے اپنی مستورات کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔